بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام أشهد أن محمد رسول الله۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بات چل رہی تھی ایمان یعنی عذاب قبر پر ایمان کی، عذاب قبر، رویت باری، یہی سب بحث چل رہی تھی نا، اور طویل حدیث گزری جس میں عذاب قبر کا بھی تذکرہ ہے، سوال جواب کا بھی تذکرہ ہے، اور جنت و جہنم کا بھی تذکرہ، منکر نکیر کے سوالوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اب تمام اہل سنت والجماعت کا عذاب قبر پر اتفاق ہے۔ اہل سنت والجماعت شروع سے لے کر کے شروع سے آج تک سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اب عذاب قبر کا انکار کرنا ایک طریقہ اصل میں معتزلہ کا تھا، جو اپنے عقل لڑاتے رہے، عقلی تیر چلاتے رہے، عقلی گھوڑے دوڑاتے رہے، وہی لوگ اصل میں عذاب قبر کے منکر رہے، یا اب دوسرے لفظوں میں کہیں کہ یہ عذاب قبر کا انکار اہل بدعہ کا شعار اور ان کی علامت ہے۔ باقی اہل سنت والجماعت سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اہل بدعہ جو ہیں، اہل بدعہ سنت اور عقیدے صحیحہ کو رد کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز و حدیث کی پکڑ لیتے ہیں، عقل کی، مشاہدے کی، کہ جس کے ذریعے عوام کے جذبات کو بھڑکا کر کے حق سے پھیر کر کے اپنی طرف وہ مائل کر سکیں۔ ہمیشہ اہل بدعہ کا یہی طریقہ، جتنے آپ دیکھیں گے صرف عوام کے جذبات سے کھیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا فرقہ اسلام میں رافضیہ کا جانتے ہیں، انہوں نے مدعا کیا بنایا؟ اہل بیت۔ ساری دنیا کو بیوقوف بنایا کس کے اوپر؟ اہل بیت۔ یہی ہے نا مین چیز، اہل بیت، یہیں سے بھڑکایا اہل بیت۔ اور یہ اہل بیت کی فضیلت اور اہمیت کا نام لے کر کے عوام کو اسی چیز سے ابھارا، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ حضرت عثمان بن عفان کو شہید کیا گیا۔ آخر کیا اہل بیت کی محبت، ذرا غور کرو تھوڑی دیر کے لیے، کیا اہل بیت کی الفت محبت ابو بکر عمر کے دل میں نہیں تھی؟ عثمان کے دل میں نہیں تھی؟ صحابہ نہیں سمجھتے تھے؟ اہل بیت کا مقام و مرتبہ، ابو بکر جس کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان کیا ہو، صحابہ کرام سمجھ گئے نا، عمر فاروق جن کی رائے کے مطابق
قرآن پاک میں آیتیں نازل ہو رہی ہوں، یہ ساری چیزیں عثمان ذی النورین جن کے متعلق نبی علیہ السلام خطبہ دیتے ہوئے نیچے اتر آئے اور فرمایا لوگو آج تو عثمان نے ایسے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں جو جنگ تبوک پر مجاہدین کی مدد کے لیے آپ وار رہے تھے، آخرکار منبر سے اترے اور فرمایا لوگو آج عثمان نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر، کچھ بھی اس سے سردد ہو جائے اللہ معافی کر دے گا۔ ذرا سوچو، اتنے اونچے مقام و مرتبے کے لوگ کیا عبداللہ بن سبا سے پہلے اہل بیت کا مقام نہیں پہچانتے تھے؟ لیکن یہ جملہ ایسا ہے، ہر آدمی، بھائی دنیا میں کوئی بھی انسان مر جائے تو وارث کون ہوتا ہے؟ اولاد ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے نا، بیٹی بنے گی، بیٹا نہیں گے داماد بنے گا، اپنا یہی ہوتا ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام کی انتقال کے بعد ابو بکر و عمر کو کیا حق بنتا ہے کہ علی کو پیچھے کر دے؟ دیکھا آ رہی بات سمجھ میں نا؟ یعنی بظاہر ایک مشاہدتی چیز کو رکھ کر کے سامنے عوام کے جذبات سے کھیلا اور اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور جو ان کے ہمیشہ اور جو ان کے ہاں میں ہاں نہ ملائے کہتے ہیں یہ اہل بیت کا دشمن، یہی کہتے ہیں نا، اہل بیت کا انکار، اہل بیت کو نہیں مانتا۔ یہ دیکھیں، اسی طرح سے جب دوسرا گروہ خارجیوں کا پیدا ہوا تو ان کو بھی آپ دیکھیں، ایسی چیز سامنے رکھیں گے کہ لوگوں کو بہت ہی آسان نظر آنے لگے، لوگوں کا دل اس پر مائل ہو جائے، سب بھول جاتا ہے آدمی۔ بھائی اللہ نے فرمایا دو مسلمان لڑیں تو ان کے درمیان مصالحت کرواؤ، اور اللہ نے دیکھو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ اب قرآن نے تو یہ کہا علی اور معاویہ بندوں کا فیصلہ قبول کر رہے ہیں۔ دیکھو آپ، بظاہر لاکھوں کی تعداد میں یہ نظریہ اس نظریے کے پیش کرنے والے کو لوگ، ارے بھائی بالکل صحیح بات ہے، علی کا مقام اپنی جگہ پر معاویہ، لیکن قرآن نے تو کہا نا ان الحکم الا للہ، اللہ اکبر۔ دیکھو جذبات سے کیسے کھیلا جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ ان الحکم الا للہ، اللہ اکبر۔ جتنی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں، آج کی موجودہ بدعتیں آپ دیکھ لیں، ایک انسان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی مانتا ہے جیسے قرآن، حدیث، صحابہ، اجماع امت، ائمہ مجتہدین سب کا، عبداللہ و رسولہ، بالکل بات واضح ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اہل بدعہ نے، ارے واہ صاحب، رسول کہیں اپنی جیسے بشر ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچو کسی تو جذبات سے کھیلا نہیں کھیلا؟ جذبات سے کھیلے، بشر، نبی کو بشر کہنا ہی کیا ہے؟ کفر ہے۔ دیکھو کس طرح سے اس گروہ نے، اہل بدعات نے حب رسول، عظمت رسول کا نام لے کر کے لوگوں کو، اور جو ان کی بات نہ مانے اس پر کفر کا فتویٰ دیتے، اتنا بدنام کیا کہ معلوم پڑتا ہے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ رسول کو مانتا ہی نہیں۔ جتنی بدعتیں ہوتی ہیں تقریباً اسی طرح سے عقل کا استعمال ہوتا ہے، وہاں علم کا استعمال نہیں ہوتا، عقل کا استعمال۔ اور دعوت دینے والا کوئی ایسا نقطہ اٹھائے گا جو بڑا جچا تلا سب کو نظر آئے، اور اسی پر اس کے فریفتہ ہو جاتے ہیں، وہی رائے اختیار کر لیتے ہیں۔ ورنہ اہل سنہ والجماع سب کا اتفاق تھا
اسی بات پر کہ عذاب قبر برحق ہے، منکر نکیر برحق ہیں، سوال جواب ہوگا، یہ ساری چیزیں بالکل واضح تھیں۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے والایمان بحوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکل نبی حوض الا صالح علیہ السلام فإن حوضہ ذرع ناقته او کما قال علیہ السلام۔ والایمان بحوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکل نبی حوض، نبی علیہ السلام کا کے حوض پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کرے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر۔ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضٌ، اور ہر نبی کے لیے حوض ہے سوائے صالح علیہ السلام کے۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کا یہ چیپٹر جو ہے یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا کہ اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو حوض کوثر عطا کرے گا اور بقیہ انبیاء کو بھی حوض دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر بڑی وضاحت کر دی اور خود قرآن کے اندر بھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر واضح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیحین کی یعنی بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی المقبرہ تھا، نبی علیہ السلام مقبرہ آئے یعنی قبرستان آئے، صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے۔ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومنین گھر والوں یعنی قبرستان مومنوں کی، اللہ تعالیٰ کی سلامتی تم پر ہو، السلام علیکم دار قوم مؤمنین۔ آپ نے سلام کیا، پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اور بعض للاحقون بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے تم لوگوں سے ملنے والے ہیں۔ لاحقون اور للاحقون تاکید کے ساتھ، اتنا آپ کہے اور خاموش ہو، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، یہ دعا ہے۔ اتنا سنتے ہی پھر آپ نے فرمایا وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، بڑی دلی تمنا ہے، خواہش، کاش کہ ہم اپنے بھائیوں کو اخواننا، کیا اخواننا، اخوان، کاش کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ جیسے آپ نے فرمایا وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، کاش کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے، بڑی تمنا۔ اب صحابہ تو بڑے پریشان ہو گئے، قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی آپ نے ایسی تمنا، ایسی حسرت ظاہر کی، کاش کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ اب ساری قربانیاں تو ہم نے دی ہیں،
صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری قربانیاں دینے کے باوجود ابھی آپ کے اور ہمارے علاوہ اور کوئی بھائی آپ کے ہیں؟ یعنی ایک احساس، یا رسول اللہ السنا باخوانک، یعنی ابھی اب کاش کہ میں اپنے بھائیوں کا دیدار دیکھ لیتا، تو ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہمارے ہوتے ہوئے یہ ساری قربانیاں تو میں نے دی، اور ابھی آپ دیکھنے کے متمنی کسی اور کے دیدار کے لیے بے قرار ہیں۔ السنا باخوانک یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا انتم اصحابی، کیوں بھائی تم تو ہمارے صحابہ ہو، اللہ اکبر، تم تو ہمارے کیا ہو؟ اصحابی، تم تو ہمارے صحابہ ہو، ساتھی، یعنی بھائی بھی ہو اور تمہارا درجہ تو بڑھا ہوا ہے۔ آپ نے کہہ کر کے تسلی دی لوگوں کو۔ وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، قیامت تک آنے والے مومنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیا قرار دیا؟ بھائی۔ ہاں سمجھ گئے نا کیا قرار دیا؟ بھائی۔ اور ہمارے یہاں ایک گروہ یہی ہے کہ ارے وہ کافر ہو گئے کیونکہ نبی کو اپنا بھائی لکھ دیا۔ جو چند اعتراضات ہیں ہمارے اوپر، اس سارا اللہ اکبر عجیب سے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جب تقویۃ الایمان لکھی، سارے لوگ آپس میں مست تھے۔ اگر قرآن پاک کی تفسیر سمجھنا ہو کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ سب لوگ ایک ہی دن پر تھے، نبی کو بھیجا تو کیا ہو گئے؟ اختلاف کب ہوا؟ حق آ جانے کے بعد یہی اختلاف ہوتا ہے۔ جب تک شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان نہیں لکھی تھی اور دلی جامع مسجد دلی میں للکار کر کے جب تک تقریر کرنا نہیں شروع کیا شرک و بدعت کے خلاف، تب تک ہر آدمی بالکل مست تھا، کسی کو کچھ نہیں، بس اپنی جگہ پر مست، مجاور اپنی جگہ پر، پیر اپنی جگہ پر، مولانا لوگ اپنی جگہ پر، تعویذ گھنٹا لکھنے والے اپنی جگہ پر، نجومی اپنی، یعنی کہا جاتا ہے اس وقت دلی میں ہر چیز مل جاتی تھی، ہر چیز دلی کے روڈوں پر۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث کا عالم یہ تھا، حدیث کا اس قدر فقدان تھا کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا جب اس وقت کا جو بادشاہ تھا دلی میں تغلق، اس کے دربار میں مناظرہ شروع ہوا، تو مناظرہ ہوا تھا قوالی پر۔ کس پر؟ قوالی بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یعنی تو کم ہو تو وہ اٹھ جاتا ہے آدمی، اور آج کہتا ہے کوئی کسی کے یہاں رکھا ہو کھول کر دکھا دو بھائی، آیا یہ رقص سرور بھی، رقص و سرور یہ سب جائز ہے کہ ناجائز؟ تو دوسرے لوگ منع کرتے تھے اور نظام الدین اولیاء کہتے نہیں، سماع بالکل جائز ہے، آدمی وجد میں آ گیا اچھل کود کرنے لگا، کیا مشکل ہے؟ نظام الدین اولیاء جیسے زیادہ اختلاف بڑھا تو وقت کا جو بادشاہ تھا دلی کا، اس نے دربار میں بلایا دونوں پارٹیوں کو اور ایک قاضی رکھا اور مناظرہ کروایا۔ پہلے تو ناشتہ کروایا، ناشتہ کرانے کے بعد مناظرہ کروایا، کرو مناظرہ۔ اذان ظہر کا وقت ہو گیا لیکن مناظرہ ختم، بات کس پر اڑی تھی؟ ایک چیز پر۔ نظام الدین اولیاء سے دلیل مانگی گئی تو ایک حدیث سنائی، وہ بھی موضوع جھوٹی حدیث بھی تھی نہیں، لیکن کسی صوفی کا قول تھا، قال رسول اللہ، کسی منچ نے لگا دیا تھا، کہا یہ ہمارے پاس حدیث ہے، دیکھو حدیث مضبوط۔ تو کہتا ہے یار تم عجیب آدمی، تو رجل مقلدی است، تم عجیب آدمی انسان ہو،
مقلد ہو کر کے حدیث کا نام لیتے ہو؟ ہاں یہ کیا ہے؟ یا شیخ انت رجل مقلدی است، کیا غضب کرتے ہو؟ تم ایک طرف مقلد ہو ابو حنیفہ کے اور پھر دلیل میں حدیث پیش کرتے ہو. چھوڑو اس کو، اگر سچے ہو تو قول ابی حنیفہ بیار، ابو حنیفہ کا قول پیش کرو. اللہ اکبر. آخرکار بات اتنی بڑھی کہ بغیر کسی فیصلے کے معاملہ دوپہر تک بات چلتی رہی، کوئی فیصلہ نہ ہو پایا. بات یہیں اٹکی تھی کہ یہ دلیل میں حدیث پیش کرتے، لوگ کہتے بھائی حدیث کی دلیل کیا ہے؟ آپ تو پہلے جس امام کو مانتے ہیں اس کا قول پیش کریں تب ہم مانیں گے. حالت تو یہ تھی کہ قوالی پر مناظرہ ہوتا تھا، سماع پر، رقص و سرور پر. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جب شروع کیا، حق آیا من بعد ما تبین لہم الحق. اختلاف کب کیا؟ جب ان کے سامنے حق کھل کر کے آ گیا. اس سورۃ البقرہ وغیرہ کی تفسیر اگر دیکھنی ہو کہ کیسے اختلاف ہوتا ہے تو شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقیۃ الایمان کی تاریخ اور جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہوتی تھی اس کو سنو. اللہ اکبر. اب وہیں سے سارا معاملہ بگڑ گیا. اب انہوں نے تقیۃ الایمان کتاب جب لکھی تو اس میں ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھائی کا لفظ استعمال کیا، یعنی سارے مومن آپس میں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی دیکھو میں تمہارے ہی جیسے ہوں، اکرموا اخاکم، میری بات مانو، واکرموا اخاکم، اور اپنے بھائی کی عزت. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے صحابہ کو اپنے آپ کو صحابہ کا اکرموا اخاکم. بھائی میں مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول و پیغمبر ہوں. جیسے تم اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہو ہماری عزت خوب کرو، لیکن نہ ہمارے لیے سجدہ کرو، نہ ہماری عبادت کرو، نہ ہمارے سامنے اکرم، میں تمہارا بھائی ہوں. اللہ اکبر. شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل شہید نے جیسے تقویۃ الایمان کتاب لکھی اور لوگوں نے پڑھا، اب وہیں جو ہے ایک گروہ کھڑا ہو گیا. ہاں صاحب ذرا دیکھو، انہوں نے رسول کو بھائی لکھ دیا. قرآن پاک سورہ ہود، سورہ اعراف، سورہ شعراء، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، سورہ ہود کے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ شعراء نے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے ان کی بات رہ گیا. اور پیچھے گئے بیٹے یہ سورہ احقاف وغیرہ کی کہی گئی. ہاں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، سورہ احقاف کے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ. اللہ اکبر. یہاں تو بھائی کہا گیا ہے، کیا کرو گے؟ اللہ کو بھی وہابی کہو گے؟ سوچنے کی چیز ہے، کس کو وہابی کہہ رہے ہو؟ تو یہاں دیکھو وہیں سے ہنگامہ یہ حق اور باطل، وہیں سے ہندوستان کی جماعت کے مسلمان جو ہے دو گروہ میں بٹتے بڑھتے 3 ملک بن گیا، لیکن ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. سمجھ گئے نا؟ پہلے تو 2 فرقوں میں بٹے اور پھر اس کے بعد کتنے ملک میں، لیکن یہ عقیدہ اپنی جگہ پہ تینوں ملک میں برابر ابھی رائج رہ گیا. یہ میرے بھائی غور کرو، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. تم تو ہمارے صحابی ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں ہیں. ہو گئی بات، ایک عقیدے کا مسئلہ ثابت ہو گیا. بھائی کہہ دینا کوئی کفر و شرک نہیں ہے. آگے پھر صحابہ نے کہا اچھا کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول اللہ. تو اپنے جن بھائیوں کو آپ دیکھنے کی اتنی تمنا کر رہے ہیں ہم لوگوں کے سامنے ہی ان کا تذکرہ،
اتنی بڑی تعداد میں ہم موجود اور ہمارے سامنے ہی آپ ہم کو چھوڑ کر ان کو یاد کر رہے ہیں, تمنا کر رہے ہیں. تو جن کو آپ نے دیکھا نہیں پہچانیں گے کیسے آپ؟ ہاں ذرا غور سے سمجھنا. کیا کیسے؟ جن کو آپ نے دیکھا نہیں ان کو آپ پہچانیں گے کیسے؟ صحابہ کا قول ہے نا. کہ پھر دیکھو کہیں ایسا نہیں کہ ہاں کہہ دے کہ ہاں کسی اور کی کتاب. کس کے الفاظ ہیں یہ؟ اب آؤ وہی گروہ کہتا ہے اللہ کے رسول حاضر اور نادر ہیں. اگر حاضر و نادر ہوتے تو صحابہ کو دل و دماغ میں اشکال پیدا, یعنی یہ فائز ہے, وہ امتیاز ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, یہ بنگال کا ہے, بنگلہ دیش کا ہے, وہ فلاں جگہ کا ہے, وہ بنگلور کا ہے, وہ کرناٹک کا ہے, یہ لاہور کا ہے, سب کو پہچان لیتے. حاضر نادر ہونے کا مطلب تو یہ نا بھائی, اللہ کے بارے میں تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی اللہ کیسے پہچانے گا. اس کا مطلب صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول جن کو دیکھ لے رہے ہیں وہی کسی اور کو دیکھ, بعد میں آنے والوں کا علم آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ نے اتنا بتا دیا, آپ کو معلوم ہے کہ قیامت تک لوگ آتے رہیں گے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے, میرے بھائیو ذرا سوچو, صحابہ نے کتنا پیارا سوال کیا, یا رسول کیف تعرفون کیف تعرف من لم یأت بعد امتک یا رسول اللہ, آپ کے وہ امتی جو آپ کے بعد آئیں گے آپ کیسے ان کو پہچانیں گے؟ اس کا مطلب نہ تو اللہ رسول عالم الغیب ہیں اور نہ حاضر اور نادر ہیں. بات سن, اگر حاضر اور نادر ہوتے تو آج کا جو عقیدہ ہے بھائی ماشاء اللہ. اچھا پھر عجیب سی بات ہے, تقریر جلسہ شروع ہوگا, اجلاس شروع ہوگا 10 بجے اور ختم ہوگا 2 بجے. اب 2 بجے جب آخری مولوی تقریر کرے گا, کھڑے ہو جاؤ, آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں. اب ایک کرسی بیٹھی ہے, ہو شادی ہال کی لا کر کے لال کلر کی بیٹھی ہے, کیا آگے آگے اب رسول کھڑے ہو گئے, سلام علیکم یا رسول اللہ, سلام علیکم. اب سوال یہ ہے عجیب سے کہ پہلے نہیں تھے اب آ رہے ہیں. جب آ گئے تو سب کو تو پہچان لیا, پھر صحابہ کے دل و دماغ میں اشکال کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کا مطلب جو تمہارا عقیدہ تھا اس میں اور صحابہ کے عقیدے میں کافی ڈفرینس ہے تھوڑا سا. اب فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ حق پر تھے یا تم حق پر ہو. آئی بات سمجھنے یار, کیسے پہچانیں گے؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا, یہ بڑی حدیث بڑی اہم حدیث, اس کو یاد رکھنا, یہ بخاری اور مسلم کی اور اصل حدیث ہے موطا مالک کی. کیا؟ موطا امام مالک کی, موطا امام مالک کی. لیکن حدیث سمجھو پہلے, یہاں تک تو سمجھ گئے نا حدیث؟ ہاں آگے فقال, اللہ آپ نے کیا جواب دیا؟ ارأیت, ذرا بتاؤ, لو ان رجلا له خیل غیر محجرہ بین ظہری خیل دہم بہم, بتاؤ ایک شخص ہے جس کا گھوڑا ہے 5 کلیان, جانتے ہو نا یہ اردو کا ترجمہ کیا تھا, پنچ. ایسا گھوڑا سب سے خوبصورت گھوڑا سمجھا جاتا ہے. 5 آدھا اس کے سفید ہوں, باقی سب کالا ہو یا سرخ ہو یا سفید ہو پورا. ایسا گھوڑا جو کالا ہو یا سرخ ہو, لیکن 5 آدھا اس کے کیا ہوں؟ سفید. نمبر 1 چہرہ, دونوں ہاتھ کتنے ہو گئے؟ 3, اور دونوں پیر. چہرہ, دونوں ہاتھ اور دونوں پیر ہو گئے نا 5. آنے فرمایا ایک ایسا انسان ہے جس کا گھوڑا اس طرح کا ہے, 5 کلیان, 5 آدھا اس کے سفید, پورا کالا یا سرخ, لیکن 5 آدھا اس کے
چمک رہے ہیں. ایک گھوڑا ہے اور وہ بھگ کر کے چلا گیا فلاں میدان میں جہاں سینکڑوں لوگوں کے ہزاروں گھوڑے چل رہے ہیں اور سب کے گھوڑے یا تو بالکل سفید ہیں، خیل دہمن بہمن، ہاں، یا تو صرف سفید ہیں یا صرف کالے ہیں یا صرف کیا ہے سرخ ہیں. اور اس میں ایک گھوڑا ایسا پہنچ گیا ایک انسان کا جس کے پانچوں اعضاء چمک رہے ہیں. تو کیا خیال ہے پہچان لے گا؟ لوگوں نے بالکل پہچان لے گا. تو آپ نے فرمایا ایسے ہی قیامت کے دن سارے امتیوں کے درمیان میرا ایک امتی کہاں ہوگا میں پہچان لوں گا. کیوں؟ من اثر الوضو، وضو کے برکت سے اس کے پانچوں اعضاء چمکتے ہوں گے. بے نمازی کہاں گیا؟ اللہ اس کو پہچانے گے ہی نہیں. ہاں، صرف میلاد کرنے سے نہیں پہچانیں گے. کس نے میلاد پہنے اور کس نے ہری پگڑی باندھی تھی، ہاں، اور کس کو گرین کلر بڑا پیارا تھا، سمجھ گئے نا؟ وہ کوئی شناخت نہیں. سمجھ گئے نا؟ شناخت کیا ہے؟ وضو کی برکت سے پانچوں اعضاء چمکتے ہوں گے. یہ ہے پہچانے گا آپ اس کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وضو کی برکت سے میرے امتی جو ہوں گے پانچوں اعضاء ان کے چمکتے ہوں گے. اللہ اکبر. ہم اس طرح سے ان کو پہچان لیں گے. ہو گئی بات؟ ہاں، یہاں تک سمجھ گئے نا؟ پہچانیں گے کیسے؟ وضو کی برکت. کوئی اور دوسری نشانی نہیں. نہ تو یہاں تعویذ ہوگی، نہ یہاں کی تعویذ، اور نہ تو کوئی شناختی کارڈ ہوگا یا کیا کہتے ہیں اس کو آج نہیں 25 یہاں کام کرنے والے لٹکا رکھتے ہیں نا اپنے، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں. سب یہ آئی ڈی کارڈ یہی کیا؟ اللہ اکبر. اور آگے ذرا سنو، الا وانا فرطکم علی الحوض. حوض کیا، کس کا ثبوت؟ اللہ کے رسول کا حوض ہوگا. حوض پر بات چل رہی تھی، آیا نا؟ وانا فرطکم علی الحوض، اور میں تمہارا فرط ہوں گا کہاں؟ حوض. فرط کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، کس کو کہتے ہیں فرط؟ فرط کہا جاتا ہے کہ آپ کو کہیں جانا ہے، اتنے لوگوں کو کہیں چلنا ہے، ابھی بھائی آج درس کی بعد کہیں کھانے کا انتظام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ سارے مل کر کے تیار کیا گیا کہ آج کھانے کے درس کے بعد کہیں کھانے کی جگہ. اب کوئی ہوٹل ہے کوئی جگہ، اب یہ ہو کہ ہاں درس تو 1 گھنٹے میں ختم ہوگا، جانے کے بعد ہوٹل ڈھونڈیں گے یا وہاں جا کر کے مجلس کا انتظام کروائیں گے، آرڈر دیں گے تو 1 گھنٹہ اور نکل جائے گا. تو ایسا کریں کہ 1 آدمی یا 2 آدمی پہلے وہاں چلے جائیں، سارا انتظام وہ تیار رکھے تاکہ ہم لوگ جائیں تو کھانا رہے. تو یہ پہلے جو چلا جاتا ہے سب کے انتظام کے لیے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرط. اللہ اکبر. رحمت للعالمین. وانا فرطکم علی الحوض، اور میں پہلے ہی سے تم سے پہلے ہی پہنچ کر کے حوض پر تمہارا انتظار کرتا رہوں گا. ہاں، فرط کا مطلب سمجھے؟ یہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. الا، اب ذرا غور سے سنیں، بڑی اہم. الا، سن لو. ایسا نہیں کہ بس پہنچ گئے، ہاں یہ سب کام نہیں، اتنا آسان نہیں ہے. الا، الا، سن لو. الا لجزادن رجال عن حوضی کما جزاد البعیر الضال. لوگو، میں پہلے تو پہنچ جاؤں گا اور تم لوگوں کی آمد بعد میں ہوگی. پہلے تو میں پہنچ جاؤں گا اور تم لوگوں کی آمد جو ہوگی وہ بعد میں ہوگی.
لیکن سن لینا الا، الا کس کے لیے آتا ہے؟ تنبیہ، تنبیہ، الا جو ہے تنبیہ کے لیے آتا ہے. پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وارننگ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ تنبیہ، کسی کو بالکل چوکنا کرا دینا، ہوش میں رہو، سوچ لو. الا سن لو، لیضادن رجال عن حوضی، بہت سارے لوگوں کو میرے حوض پر آنے سے مار مار کر کے بھگا دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور یہ سب ہندو نہیں ہوں گے، نہ اس میں ہندو ہوں گے نہ یہودی. کیوں؟ اللہ رسول کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں کا. میں نے کہا یہ حدیث عقیدے کی، عمل کی بہت اہم حدیث ہے، سمجھو. یہاں کوئی ہندو کا، یہودی کا، عیسائی کا تذکرہ نہیں. کیوں؟ وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. اللہ رسول کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اپنے امتیوں کا، اپنے بھائیوں کا، یعنی کلمہ پڑھنے والوں کا، جو ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. لَيُضَادَنَّ رِجَالٌ، بہت سا لَيُضَادَنَّ رِجَالٌ عن حوضی. سن لینا، بہت سارے لوگوں کو میرے پاس میرے حوض پر آنے سے دھکے دے کر کے واپس لوٹایا جائے گا. وہ بھی نہیں، مار مار کر کے. پھر اللہ سن نے ایک مثال دی، کما یضاد البعیر، کما یضاد البعیر، جیسے کہ کما یضاد البعیر الضال، جیسے بچھڑے ہوئے اونٹ کو مار مار کر کے بھگایا جائے. کیا مطلب ہے؟ دیہات کے لوگ جو ہوں گے یا شہر میں جن کو کبھی سابقہ پڑا ہو کہ جانور وغیرہ پلے ہوئے، ایک جانور آپ کا ہے، ایک جانور ان کا بھی ہے، یا کوئی جنگلی جانور آ گیا چھوٹا ہوا. آپ اپنے جانور کو پانی دیں پینے کے لیے تو کسی نہ کسی برتن میں رکھیں گے نا. پینے کے لیے پانی آپ رکھیں اپنے جانور کے لیے، تو جس کا جانور پیاسا ہے، پانی نہیں پا رہا ہے، کھلا ہوا ہے، وہ بھگ کر کے آتا ہے آپ کے جانور کو. بلکہ کبھی آپ نہ روکیں تو جانور دونوں لڑ جاتے ہیں پانی چھوڑ کر کے، پانی گر جاتا ہے، کوئی نہیں پی پاتا. تو اب ایک انسان جو اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا ہے، دوسرے کا اونٹ وہاں آ کر کے پانی پینا چاہتا، وہ بھی ایسا انسان اگر معلوم ہے کہ ہم اپنے اونٹ کو پانی پلا رہے ہیں، آپ کا اونٹ آ رہا ہے، تو آپ بھی دوڑ کر کے اپنے اونٹ کو روک لیں گے. میں بھی بلاؤں گا بھائی اپنا اونٹ لے جائیں، ہمارے اونٹ کو پانی پینے دیں. لیکن یہ تو کام صاف آسان ہو گیا. لیکن آپ نے فرمایا ایسا اونٹ جو بھٹک گیا ہو، جس کا مالک ہی ساتھ نہ ہو. ضال کے معنی ولا ضالین پڑھتے ہو نا، بھٹک گیا ہے. اب اونٹ کا مالک ہے ہی نہیں کہ ہم شکایت ہیں بھائی اپنا اونٹ پکڑو. اب تو بس ہے کہ اونٹ پینے کے لیے آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں. کبھی آدمی بالٹی سے مارتا ہے، کبھی ڈنڈے سے مارتا ہے، کبھی لاٹھی سے مارتا ہے. بہرحال اس اونٹ کو قریب آنے نہیں دیتا. آپ نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی انسان اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا ہو اور دوسرے کا پیاسا اونٹ بھٹکا ہوا تمہارا پانی پینا چاہتا ہے، تم مار مار کر کے اس کو بھگاتے ہو، اور اونٹ پیاسا ہے، بھگ کے جاتا ہے، پھر پلٹ کر کے پانی پینے کے دیکھیں گا وہاں ٹلتا ہی نہیں وہ جانور. آپ نے فرمایا ایسے ہی میری کچھ امتیوں کو مار مار کر وہ حوض پر آنا چاہیں گے، لیکن فرشتے کھڑے ہوں گے، مار مار کر کے بدبختوں کو واپس لوٹا دیں گے، آنے نہیں دیں گے. اور وہ جائے گا، پیاس تو لگی ہے،
اللہ کے رسول بھی نظر آ رہے ہیں، پانی بھی حوض کوثر کا ہے، لیکن کریں کیا؟ وہ فرشتے اتنے سخت ہیں کہ مار مار کر کے لوٹا دیتے ہیں، آنے نہیں دیتے۔ اب سنو، انادیہم الا ہلموا ہلموا الیہ ہلموا الیہ ہلموا الیہ، الا انادیہم، اور میں پکار اٹھوں گا میرے کچھ امتی پیاسے جو آ رہے حوض کوثر پر، فرشتے اتنا بری طرح سے ان کمبختوں کو مار مار کر کے لوٹا بھگا رہے ہیں کہ اللہ رسول فرماتے میں نہیں برداشت کر سکتا، فوراً آپ چلا اٹھیں گے، انادیہم الا ہلموا ہلموا، میں پکاروں گا آؤ آؤ، فرشتے روکے نہیں، چھوڑ دے میرے امتی اصحابی، دوسری بات کیا ہے؟ اصحابی اصحابی اصحابی، فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ کسی اور کے امتی نہیں، ہمارے امتی ہیں، ہمارے امتی ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے میرے بھائیوں، صحیح بخاری و مسلم دوسری روایتیں کیا ہیں؟ اصحابی، یہ ہمارے پیارے ساتھی ہیں، ہمارے پیارے بھائی، ہمارے پیارے بھائی، پیارے بھائی، آنے دو ان کو۔ ہم اس طرح سے پکارتے ہوں گے، لیکن فرشتے کیا کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ انہم قد بدلوا بعدک، یا انہم احدثوا، آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا، یا دین میں بڑی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ بدعتی۔ کون سے لوگ ہیں؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دیکھ رہے ہیں، اب یہاں ذرا رک جاؤ، اللہ رسول کیسے پہچانے کہ ہمارے امتی ہیں؟ اس کا مطلب کہ نمازی لوگ تھے، نمازی تھے، یہ بھی خوب پڑھتے تھے، اتنی بڑی بھلا کر کے کمی نہیں تھی، شرابی کبابی نہیں تھے۔ سوچو ذرا، ہم کچھ نہیں کہتے، حدیث کا ترجمہ ذرا سوچو۔ الا لیزادن رجال من امتی کما یزاد البعیر الضال انادیہم الا ہلموا ہلموا، پہچان لیا، نمازی ہیں، وضو کی برکت سے ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہیں، لیکن حوض کوثر پر آنا چاہتے ہیں تو فرشتے مار مار کر کے لوٹ نہیں جانے دیتے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، جنت میں جانے کا دوستو ایک معیار ہے، وہ باپ دادا کے معیار نہیں چلے گا، وہ معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العالمین کا چلے گا۔ الا اے لوگو، فرشتوں آنے دو، ہمارے امتی ہیں، او صحابی ہمارے امتی۔ لیکن اللہ رسول جب پکاریں گے، فرشتوں سے اپیل کرانے دو، فرشتے کیا کریں گے؟ لا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نے تو ان کے چہرے اور ہاتھ پیر کو دیکھ اپنا امتی بنا لیا، لیکن یہ آپ کو معلوم نہیں، انک لا تدری، آپ جانتے، پتہ چل گیا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ فرشتوں کو کیا کہیں گے؟ بھی نجدی وہابی ہیں، کیا کہو گے؟ کیا کہو گے فرشتوں کو؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو فرشتوں کا عقیدہ ہے۔ لا تدری، نبی آپ کو معلوم نہیں، یہی ہم کہہ دے تو کافر۔ کیا کہو گے فرشتوں کو؟ سامنے کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو یہ معلوم نہیں کہ فرشتے کیوں ان کو مار رہے ہیں۔ کب پتا چلا؟ جب آپ کو فرشتوں نے آپ کو بتایا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتا نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کر رکھی۔ اللہ اکبر! سن لے، ساتھ میں ہیں ساتھ میں؟ اب ذرا سنو، رحم ما ارسلناک الا رحمۃ دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ کیا کیا، کتنی خوش فہمی، سرکار دو عالم، سرکار، اللہ اکبر، سمجھ گئے نا؟ سوچو، وہی رحمت للعالمین نے جب دیکھا کہ فرشتے مار مار کر کے لوٹا دے رہے ہیں،
اور ایسے دھکے دینے جسے جانور کو آدمی بھگاتا ہے. آپ پکار اٹھے صبر نہ کرتے میرے امتی ہی آنے دو. لیکن جب فرشتوں نے کہا یہ وہ ہے جنہوں نے آپ کے دین میں بگاڑ پیدا کیا تھا اور یہ وہ ہیں جنہوں نے طرح طرح کی دین میں بدعتیں ایجاد کی تھیں, تو اللہ رسول کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعد, یہ مارو مارو کم بختوں کو برباد کر دو جنہوں نے ہمارے بعد ہمارے دین کو بگاڑا تھا. چلو اللہ کے رسول نے بھی دھتکار سحقن سحقن لمن غیر بعدی, یہاں سوکر ہے لیکن لمن غیر بعدی یہاں نہیں, دوسری روایت سحقن سحقن لمن غیر بعدی, برباد احدثوا بعد, مارو بھگا ان بدبختوں کو جنہوں نے میرے دین میں بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی, بگاڑ پیدا کر. اندازہ لگائیے دوستو کہ کتنا یہ بدترین عمل ہے بدعات. اسی لیے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. نبی سفارش نہیں کرتے. کیا پتہ چل گیا؟ بدعتیوں کے حق میں نبی سفارش نہیں کریں گے. سفارش کس کی کریں گے؟ جو بدعت سے بچتا ہوگا. اور اگر دیکھ لیا جائے سورۃ فرقان کی وہ آیت وقال وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. آج حقیقت کھل کر کے آ گئی, یہ شیطان نے ہمیں برباد کیا. وہاں شیطان سے مراد کیا ہوگا؟ مولانا صاحب ہو گئے بدعت کی دعوت دینے والا, اس نے برباد کیا, خذولا کر دیا. خذولا کیا؟ گمراہ کر کے بے سہارا چھوڑ دیتا ہے. جب تک آپ بدعت نہیں کریں گے تب تک آپ کے ساتھ ہے. جب کفر و شرک کرنے لگے انی بریء انی اخاف اللہ رب العالمین, بھائی میں نہیں کرتا, میں شرک نہیں کرتا, میں بری ہوں تو تم نہیں کرو. خذول کہتے ہیں کیا لاوارث بے یار و مددگار چھوڑ دینے کو خذولا کہتے ہیں. فتقعد مذموما مخذولا. اللہ اکبر. انہوں نے ایک پھر آگے کیا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے اللہ ہم کسی کے سفارش نہیں کرتے. کیوں؟ انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا تھا. اور ترک کرنے کی شکل یہ بھی ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول کے بجائے طرح طرح کی بدعات پر عمل کرو. اس حدیث کو اس لیے یہاں پیدا کیا, اب حدیث یہاں نقل کیا کہ حوض کا ثبوت ہو. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا کیا ہے, اور یہ حوض کوثر الحمدللہ اتنا بڑا ہے, اللہ اکبر, کما بین صنعاء و ایلا, یہ دو شہر ہیں. اللہ اکبر. ایک ہے صنعاء اور دوسرا ہے یمن میں ایلا. یہ دونوں بڑے مشہور شہر, دونوں کے درمیان بڑی مسافت ہے. میرا حوض بھی جو ہے ایسا نہیں کہ ہاں 10x10 ہے یا 20x20, اتنا لمبا چوڑا بڑا ہے جتنا صنعاء اور ایلا کے درمیان کی مسافت. اللہ اکبر. اور اس پر جو آب خورے رکھے گئے ہیں کتنا بڑا ہے بھائی, پیالے پلانے کے لیے, کا اکثر من عدد نجوم السماء, آسمان کی ستاروں سے بھی زیادہ کیا ہے اس پر کپ رکھے ہیں پلانے کے لیے. گلاس سمجھ لو, کیا پوچھنا ہے. یہ ہے میرے بھائی اس کی خوبی. اور جس کو ایک مرتبہ پی لیا لم یظم ابادہ ابدا, پھر کبھی اس کے بعد وہ پیاسا نہیں. بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں. کہنے کا مطلب یہ کہ حوض پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے.
انا اعطیناک الکوثر بھی ہے، تمام محدثین کے نزدیک کوثر سے مراد یہاں حوض کوثر ہے، لیکن ایک گروہ جس نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن حدیث کے اندر بدلنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اس نے کہا نہیں نہیں، کوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ، ہم نے آپ کو بہت زیادہ دیا، بہت زیادہ دیا، یہاں تک کہ آپ کو عالم الغیب بنا دیا۔ یہی ہیں بڑے صاحب، سمجھ گے نا بڑے صاحب؟ ہاں، ہمارے ہندو پاک کے بڑے صاحب کا فتویٰ یہی بڑے لوگ نا، حوض کوثر، کوثر ہم نے آپ کو دیا کوثر، بہت بڑے، بہت بہت دیا، بہت دیا، بہت دیا، کوثر یعنی کثیر سے بہت دیا، بہت دیا، یہاں تک کہ عالم الغیب بھی آپ کو بنا دیا۔ واہ واہ، ایسی تفسیر جو آج تک کسی نے نہ کیا، یہی مجدد ہوتا ہے، اور یہی ہمارے ہاں سب کچھ بن جاتا ہے جو قرآن و سنت میں تحریف کرنے والا ہو۔ کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہے، گرچہ ہمیں نظر نہ آئے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔